آج کے جمعے کے اندر آپ حضرات کے سامنے میں مختصر طور پر فضیلت حج، فضائل حج کے اوپر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں۔ 2007 کے حج کو جانے والے جو حضرات ہیں ان کے اپلیکیشن فارم اس مہینے یعنی جولائی کے 8 سے پہلے اپلیکیشن کے اندر فارم بھرنا ہے۔ اب جو حضرات حج کو جانے والے ہیں، حج کو جانے کا ادارہ رکھتے ہیں، وہ حضرات اس مہینے کے 20 تاریخ سے پہلے اپنے حج کے فارم کو بھر دیجیے۔ اگر 20 تاریخ پار ہو گیا پھر آپ جو ہے حج کو جانا چاہیں گے حج کمیٹی کے حساب سے، پھر آپ جو ہے جانا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اب اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ بھائی ان لوگوں پر جو ہوں یا آنے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر حج فرض ہے۔ ان پر کیا ہے؟ آنے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر حج فرض ہے۔ آنے کی طاقت کا مطلب کیا ہے جی؟ اتنے پیسے آدمی کے پاس ہے جو کعبہ کعبہ کو جا کو آ سکتا، اور اس درمیان میں یہاں بیوی بچے سکون سے رہ سکتے، ان کے کھانے خرچے کے پیسے بھی رہ سکتے۔ اتنے پیسے اگر کسی کے پاس ہے تو سمجھ جاؤ اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ کیوں فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ آگے اللہ فرماتا ہے جس نے انکار کر دیا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ جس نے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ بڑا غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، تمہارے آنے سے نہیں آنے سے اللہ کے شان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ سامعین، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیوں جس کے اوپر حج فرض ہو گیا پھر وہ حج کو نہ جائے، سمجھ جاؤ جب موت آئے گی تو وہ مسلمان نہیں مرے گا۔ وہ کیا نہیں مرے گا جی؟ ان مسلمان نہیں مرے گا، ان یا تو یہودی کے حالت میں مرے گا یا تو عیسائی کے حالت میں مرے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام کو سیرت کو دیکھیں گے، صحابہ اکرام جو گزرے ہیں، صحابہ اکرام ایک نہیں کئی صحابہ ایسے تھے، کسی نے 40 حج کیے ہیں، کسی نے 50 حج کیے ہیں، کسی نے 60 حج کیے ہیں، کسی نے 80 حج کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی 2024 کے اندر ایک بڑے حاجی کو ایک رپورٹر میں ایک عربی کا روزنامہ نکلتا ہے، عربی کے اندر ایک رپورٹ نکلتا ہے، رپورٹ میں ایک پرچہ نکلتا ہے۔ جس طرح بھائی تیلگو کے اندر ایک کتاب آتا نا بھائی، نیوز پیپروں کے ساتھ اتوار کے دن ایک کتاب آتا ہے ساتھ میں، اس طرح عرب سعودی کے اندر بھی ایک کتاب آتا ہے ہفتے میں۔ اس کتاب میں ایک مضمون آیا، ایک سعودی شیخ سے حج کے اندر ملے، حج سے ملے تو بھائی بڑا آدمی ہے، حج کو ملے، دیکھے تو پوچھے بھائی تم نے کتنا حج کر رہے ہیں؟ فرما رہے بھائی جب میں 24 سال کا تھا اس وقت میں پہلا حج کیا، آج میری عمر 120 پر 4 سال ہے۔ گویا کتنے حج کر لیا جی؟ 100 حج کر لیا۔ اللہ کو کہیں نہیں ملے گا۔ جس نے عمرہ کر لیا ہو، جس نے حج کر لیا ہو، وہ پوری تاریخ میں آپ کو نہیں ملتا کہ غریب ہو گیا۔ بولیا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزوں کو یہی سے پھیلایا۔ کیا کیا چیزیں تھی؟ برکت، رحمت، ہدایت۔ دیکھو برکت وہی سے پھیلی۔ آپ برکت دیکھیں وہاں پہ کعبہ کعبہ بھی چلی جائیں گے، 1 کروڑ کی تعداد بھی چلی جائے گی۔ رمضان کو اندر آپ دیکھ لیجیے، کروڑ نہیں 80 لاکھ سے زیادہ رمضان میں رہتے لوگ، لیکن کبھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے نماز پڑھ سکے، تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے وضو نہیں کر سکے، تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے جو پانی نہیں مل سکا، کھانا نہیں مل سکا۔ نہیں ہو سکتا، کہیں کو نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے برکت رکھا، فیہ آیات بینات۔ کیا فرماتا ہے اللہ؟ یہ برکت والی جگہ ہے، یہ برکت والی جگہ ہے اور یہ رحمت والی جگہ ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ ہدایت والی جگہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہدایت وہی سے تو پہلی بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی سے ہدایت شروع۔
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يهدم ما كان قبله وإن الحجرة تهدم ما كان قبله وإن الحج يهدم ما كان قبله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ماہ محرم الحرام کے اندر گزشتہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمایا، اور آئندہ جمعے کے اندر بھی ہمیں اور آپ کو مسجد کے اندر جلد آنے کی توفیق عطا فرمایا، اور جمعے کے نماز سے پہلے اللہ اس کے رسول کے باتیں کہنے اور سننے کا بھی موقع عنایت فرمایا۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں حق کہنے، حق سننے، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، خطبے کے اندر جو آیت میں نے تلاوت کیا ہے اور جو حدیث میں نے پڑھا ہے، اس سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ آج کے جمعے کے اندر آپ حضرات کے سامنے میں مختصر طور پر فضیلت حج، فضائل حج کے اوپر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں۔ چونکہ آپ کو حج کے فضائل کے اوپر اس سے پہلے کے جمعوں کے اوپر بھی میں نے روشنی ڈالا تھا، پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی پھر جمعے کے اوپر، حج کے اوپر بات پھر فضائل کے اوپر کیوں کر رہے ہیں؟ تو محترم سامعین، اس لیے کر رہے ہیں اور اس لیے روشنی ڈال رہے ہیں کہ اب آئندہ سال جو 2020 پر 7 ہے، 1440 پر 8 ہجری کا حج ہے، اس کے فارم ابھی سے اپلیکیشن کا جو ہے ڈیٹ نکل چکا ہے۔ اب 1440 پر 8 ہجری، اسی طرح
2007 کے حج کو جانے والے جو حضرات ہیں ان کے اپلیکیشن فارم اس مہینے یعنی جولائی کے 8 سے پہلے اپلیکیشن کے اندر فارم بھرنا ہے۔ اب جو حضرات حج کو جانے والے ہیں، حج کو جانے کا ادارہ رکھتے ہیں، وہ حضرات اس مہینے کے 20 تاریخ سے پہلے اپنے حج کے فارم کو بھر دیجئے۔ اگر 20 تاریخ پار ہو گیا پھر آپ جو ہے حج کو جانا چاہیں گے حج کمیٹی کے حساب سے، پھر آپ جو ہے جانا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے پھر دوبارہ حج کی فضیلت کے اوپر روشنی ڈالی جائے، تاکہ جو حج کو جانے والے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، وہ حضرات اپنے ارادے کو بنائیں، وہ حضرات حج کو جانے کی تیاری کریں، وہ حضرات سمجھ جائیں کہ حج کو جانا یہ کتنا اہم عبادت ہے، اور حج کو جانے والا اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنے فضائل بیان فرمایا ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے میں رکھوں گا۔ محترم سامعین، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کو فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس، کہ اللہ نے عبادت کے لیے سب سے پہلا جو گھر بنایا وہ مکے کے اندر خانہ کعبہ کو بنایا، اور آگے اللہ فرماتا ہے یہ برکت والا گھر ہے اور سارے عالم کے لیے ہدایت والا گھر ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اللہ فرماتا ہے جب تم یہاں آ جاؤ گے یہاں پر تمہیں بڑے بڑے نشانیاں دکھیں گے۔ ان میں سب سے بڑا نشانی کیا دکھے گا؟ مقام ابراہیم علیہ السلام کا نشانی دکھے گا۔ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ خانہ کعبہ سے لگ کر جو ہے آپ کو ایک ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے، وہاں پر جب طواف پوری ہو جائے گی، آپ کی طواف کب پوری ہوگی جی؟ 7 چکر پھرنے کے بعد پھر 2 رکعت طواف کی نیت سے نماز پڑھیں گے، تبھی آپ کی طواف پوری ہوگی۔ 2 رکعت کہاں پڑھیں گے؟ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں گے۔ تو مقام ابراہیم کسے بولتے؟ وہاں پر ایک پتھر ہے، وہی پتھر جو ابراہیم علیہ السلام نے جہاں کھڑتے تھے وہ لفٹ کا کام کرتا تھا، اسی کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتا ہے؟ بڑا نشانی، اور ایک نشانی مقام ابراہیم۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں امن ہے، یہاں پر جو داخل ہوتا ہے وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، آگے فرماتا ہے اللہ رب العزت جو یہاں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، وہاں پر کوئی کسی کو مار نہیں سکتا، وہاں پہ کوئی کسی کو حملہ نہیں کر سکتا، وہاں کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی وہاں آ جانے کے بعد امن میں آ جاتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا خانہ کعبہ کے حدود حرم میں کسی کو کوئی مار دیا ہو، کوئی کسی کو قتل کر دیا ہو، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ خود فرما رہا ہے یہاں پر آ جانے والا ہر ساتھی امن میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اب اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ بھائی ان لوگوں پر جو ہوں یا آنے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر حج فرض ہے۔ ان پر کیا ہے؟ آنے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر حج فرض ہے۔ آنے کی طاقت کا مطلب کیا ہے جی؟ اتنے پیسے آدمی کے پاس ہے جو خانہ کعبہ کو جا کو آ سکتا، اور اس درمیان میں یہاں بیوی بچے سکون سے رہ سکتے، ان کے کھانے خرچے کے پیسے بھی رہ سکتے۔ اتنے پیسے اگر کسی کے پاس ہے تو سمجھ جاؤ اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی اب مثال کے طور پر حج کمیٹی سے آپ کے جانے چاہتے ہیں تو لگ بھگ جو ہے حج کمیٹی سے کتنا ہو رہا ہے بھائی؟ حج کمیٹی سے لگ بھگ 3.5 لاکھ کے قریب ہو رہا ہے۔ اتنا ہی ہے نا بھائی؟ اس سال جو حج کو گئے کوئی بھی نہیں ہے آپ اس سال کو حج کو جانے والا؟ کیا جی کوئی بھی حاجی نہیں ہے حج کمیٹی سے جانے والا؟ تو نہیں آئے ہیں، بہت سارے لوگ گئے تو لگ بھگ 3,60,000 کے قریب ہوتا ہے۔ اب جس کے پاس
3,60,000 रुपए, बीवी बच्चे के खाने पीने के लगभग 50,000 मान लो भाई, 4 लाख। जिसके पास 4 लाख रुपए है एक्स्ट्रा बैलेंस, तो समझ जाओ उसके ऊपर हज फर्ज हो जाता है। उन हज को जाना जरूरी है। हज को नहीं गया तो समझ जाओ उस दिन से उन गुनहगार है। उस दिन से उसके नामे अमाल में फरिश्ते गुनाह लिखते रहते। क्यों फरमाते हैं? अल्लाह ताला क्या फरमाता है? वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफरा फइन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। आगे अल्लाह फरमाता है जिसने इनकार कर दिया, अल्लाह क्या फरमाता है? जिसने इनकार कर दिया, अल्लाह ताला बड़ा गनी है, अल्लाह बेनियाज है। तुम्हारे आने से नहीं आने से अल्लाह के शान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मोहतरम सामाईन, आप सोचिए और समझे, आज के जमाने के अंदर जिसके पास 4 लाख है उसके ऊपर हज फर्ज हो जाता है और वो हज को ना जाए, इसके लिए बड़े वाइदे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे भाइयों, जिसके ऊपर हज फर्ज हो गया फिर वो हज को ना जाए, समझ जाओ जब मौत आएगी तो वो मुसलमान नहीं मरेगा। उन क्या नहीं मरेगा जी? उन मुसलमान नहीं मरेगा, उन या तो यहूदी के हालत में मरेगा या तो ईसाई के हालत में मरेगा। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम सामाईन, हज, अल्लाहु अकबर। आज हम और आप सोचे और समझे, कितने लोग ऐसे हैं जिसे अल्लाह ने माल दिया, दौलत दिया, छोटे छोटे बहाने समझ कर हज को नहीं जाते हैं। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम को सीरत को देखेंगे, सहाबा इकराम जो गुजरे हैं, सहाबा इकराम एक नहीं कई कई सहाबा ऐसे थे, किसी ने 40 हज किए हैं, किसी ने 50 हज किए हैं, किसी ने 60 हज किए हैं, किसी ने 80 हज किए हैं। अल्लाह अकबर। अभी 2024 के अंदर एक बूढ़े हाजी को एक रिपोर्टर में एक अरबी का रोजनामा निकलता है, अरबी के अंदर एक रिपोर्ट निकलता है, रिपोर्ट में एक पर्चा निकलता है। जिस तरह भाई तेलुगु के अंदर एक किताब आता ना भाई, न्यूज पेपरों के साथ इतवार के दिन एक किताब आता है साथ में, उस तरह अरब सऊदी के अंदर भी एक किताब आता है हफ्ते में एक। उस किताब में एक मजमून आया, एक सऊदी शेख से हज के अंदर मिले, हज से मिले तो भाई बूढ़ा आदमी है, हज को मिले, देखे तो पूछे, भाई तुम ये कितना हज पर कर रहे? फरमा रहे, भाई जब मैं 24 साल का था उस वक्त में पहला हज किया, आज मेरी उम्र 120 पर 4 साल है। गोया कितने हज कर लिया जी? 100 हज कर लिया। अल्लाह। आज हम और आप हज फर्ज होने के बावजूद भी एक हज नहीं कर रहे हैं, वहां पर 100 हज कर लिया उस बुरे हालत में। और सहाबा इकराम के बारे में, ताबईन के बारे में, अब्दुल्लाह इब्न उमर के रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, उन्होंने 40 या 60 हज करे हैं। ताबईन के बारे में आइम्मा अरबा की तारीख आप पढ़ेंगे, गूगल में सर्च करें, कई कई हज उन्होंने कर लिया। क्यों कर लिया भाई? दुनिया के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, 3 अमाल ऐसे हैं आदमी को ऐसा कर देते जैसा कि माँ के पेट से आया। 3 अमाल ऐसे हैं वो कर लिए तो ऐसा हो जाते जैसा कि अभी मां के पेट से आए हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन से अमल भाई, कौन से अमल है बता दीजिए? 3 अमल ऐसे हो जाते जैसे कि मां के पेट से आगे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला इस्लाम, दूसरा हिजरत, तीसरा हज। इस्लाम कबूल कर लिया, सब पहले के माफ। दूसरा इस्लाम में आ गए, चूंकि इस्लाम में आने के बाद और गुनाह हो गए, उसके बाद हिजरत की तौफीक आ गई, उसके बाद के गुनाह और माफ। फरमाया इस्लाम में भी आ गए, उसके बाद भी गुनाह हो जाके रहेंगे, अब हिजरत भी कर लिए, उसके बाद भी गुनाह हो गए, अब क्या करें? फरमाया वो इन्नल हज्ज यहदिमु मा काना क़ब्ला। फरमाया हज कर लो, सारे गुनाह माफ, इस्लाम से पहले के गुनाह माफ, हिजरत से हिजरत करने के गुनाह के माफ, हज कर लिए, उससे सारे गुनाह इंसान के माफ हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये हज करे तो क्या मिलता? ये हज से क्या मिलता? फरमाया अल उम्रतु इला अल उम्रति कफ्फारतुन लिमा बैनहुमा।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگوں کفارہ چاہتے ہو گناہ کا، یہ لوگوں گناہ مٹانا چاہتے ہو نام اعمال سے، یہ لوگوں چاہتے ہو گناہ مٹ جائے، فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، فرمایا ایک عمرہ کر لیے آدمی، عمرہ کر لیا، ایک عمرہ کر لیا، پھر عمرہ کر لیا، سمجھ جاؤ درمیان کے گناہ معاف۔ آج آدمی کتنا پیسے خرچہ کرتا ہے چورا میں جانے، کہاں جا رہا ہے بھائی؟ سنگاپور جا رہا، کہاں جا رہا ہوں بھائی؟ گوا کے ٹور جا رہا، کہاں جاتے ہیں جی؟ میرے بھائیو یاد رکھو یہ ٹورا پورے جہنم کے ٹورا ہے، یہ پورا ٹور ہے کہاں کے جی؟ جہنم کے ویرائٹی عذاب کے ٹورا ہے یہ سب بھی۔ جہنم کے کون سے ٹورا جی؟ ظاہر سی بات ہے گوا جاؤ گے تو کیا جنت پہ آپ کو ہورا ملیں گے؟ گوا جاؤ گے تو ننگے عورتیں دیکھیں گے، تو ننگے عورتیں دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے جہنم میں آپ کو جلنا پڑے گا۔ غیر محرم عورتوں کو دیکھیں گے تو کیا جنت میں ہورا دکھائے گا اللہ؟ کیا جی؟ غیر محرم کو آدمی جب دیکھتا ہے اس کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے، اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ آدمی کو حدیث میں آتا ہے زبان اور نگاہوں کی حفاظت کر لو جنت مل جائے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ بھائیوں ایک صحابی نے پوچھا اے حضرت امیر المؤمنین کوئی نصیحت کر دیجئے، فرمایا سمپل نصیحت۔ کیا فرمایا؟ سمپل نصیحت، بھائی دو چیزوں کی حفاظت کر لے کیا مل جاتی؟ جنت۔ دو چیزوں کی حفاظت کر لے، فرمایا یہ امیر المؤمنین فرما دیجئے کیا دو چیزیں؟ فرمایا زبان اور نگاہ، دونوں کی حفاظت کر لے انشاءاللہ جنت مل جائے۔ تو نگاہ کی حفاظت اس لیے ہے کہ پہلے آدمی گناہ کرنے سے پہلے نگاہ بتاتی ہے گناہ کرنے کے لیے، آدمی دیکھتا ہے پھر دماغ بتاتا ہے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ جو ٹور ہے لوگ جو کرتے ہیں یہ گناہ کے ٹور ہے۔ وہی پیسوں سے اگر آپ نے عمرہ کر لیا ہوتا، وہی پیسوں سے آپ مکہ چلے گئے ہوتے، عمرہ کر لیے ہوتے، مدینہ چلے گئے ہوتے، اللہ اکبر آپ کے نام اعمال میں کتنا ثواب لکھا جاتا، آپ کے گناہ مٹ گئے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے رسول عمرہ تو کر لیے، اب یہ فرمائیے حج کا کیا فرمایا؟ حج کا کیا ملے گا؟ وَلَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْجَنَّةُ، فرمایا حج کر لو، کیا فرمایا؟ حج کر لو، جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ جنت کے علاوہ۔ محترم سامعین آج لوگ چھوٹے چھوٹے بہانوں پر حج نہیں کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانوں پر۔ یہ بہانے حج کے لیے کوئی رکاوٹ کے بہانے نہیں ہیں۔ کیا بولتے جی حج کرنا تو حضرت پہلے اور امی ابا کہہ رہی تو میں حج کیا کرنا حضرت؟ میرے بھائیوں امی ابا کا مسئلہ نہیں ہے، حج کرنے کے لیے تمہارے امی ابا کا جانا ضروری نہیں ہے، تمہارا امی ابا کا مسئلہ الگ، تمہارا مسئلہ الگ۔ بھائی حج فرض اس پر ہے جس کے پاس پیسہ ہے، تمہارے امی ابا کے پاس پیسے ہیں، آج کے وقت میں 4 لاکھ 4.5 لاکھ ہیں، ان کے اوپر خود حج فرض ہے، ان کا الگ فرض ہے۔ یہ مثال ایسا سمجھو جیسا کہ نماز تمہارے اوپر فرض ہے، تمہارے باپ کے اوپر بھی فرض ہے۔ اب تمہیں بولے بھائی تمہیں بولے میرے باپ میں نماز پڑھتا ہوں نہیں کہیں تو میرا باپ بھی نماز نہیں پڑھتا، یہ چلتا جی کا تو کیا یہ تو ایسا ہی ہوا۔ بھائی حج تمہارے اوپر فرض ہے تو تم کرو گے، تمہارے باپ کے اوپر فرض نہیں ہے تو تمہارا باپ نہیں کریں گے، تمہارے ماں نہیں کریں گے۔ تو یہ بات کہنا میرے امی ابا کرے وسا میں کرتا ہوں یہ غلط فہمی ہے، یہ رسم و رواج کو نکالیے۔ آپ کے امی ابا کا پہلے کرنا یہ سلسلہ نہیں ہے، آپ کے اوپر حج فرض ہے تو آپ کرنا۔ اور دوسرا کیا بولتے جی بھائی آپ بھی کیا حضرت کرنا، میرے بچوں کا شادیہ کر کو حج کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ بھی غلط ہے، بچوں کا شادیوں سے حج کو مت دوڑو۔ کیا فرماتے جو حج کو جا کے آئے، ابھی نیچے خالد بھائی کے بچہ حج کو جانے کے بعد ملاقات کرے خالد بھائی کے بچے نے، عمران نے بولا حضرت مجھے جو بات سمجھ میں آئی حج جو کرنا ہے وہ سب سے بہترین حج کرنا جوانی میں ہے۔ لوگ جو ہے بڑھاپے میں جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے 40 15 20 25 30 کلومیٹر چلنا پڑتا ہے۔ کتنا کلومیٹر جی؟
जगह जगह पर तो आपको इंडिया का खाना मिलता नहीं, खाली जूसा फ्रूट्सा पानी वगैरह तो आपको मिलते रहता, लेकिन कितने दूर आप चलेंगे? जाहिर सी बात है जवानी में रहेंगे तो आप चल पाएंगे। अब जाए क्या बोलते जी लोग, बीच का आ जाते हजरत बुढ़ापे में जाएंगे, जाहिर सी बात है बुढ़ापे में आप जाएंगे तो आपका हज ना सही हो पाता, ना आप सही से हज कर सकते। जवानी में गए तो आपकी उम्र में भी बरकत रहती, आप आने के बाद सीधा जिंदगी भी गुजार सकते। मोहतरम समाई, ये भी कोई बहाना नहीं है बच्चों के शादी करने के बाद हज को जाना, ये गलत फहमी है। ये भी वैसा ही है जैसा नमाज फर्ज हो गई, मैं नमाज मेरे बच्चों को शादी करे बस नमाज पढ़ता हूं बोले तो कैसा रहता जी, वैसा ही ये भी ये गलत फहमी है। ये गलत फहमी को निकालिए। हज फर्ज हो गया, हज पर फौरन जाइए, हज कर आइए। दुनिया की तारीख आप याद रखिए, हज कर लेने वाला दुनिया की तारीख में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जिसने उम्रा कर लिया हो, जिसने हज कर लिया हो, वो पूरी तारीख में आपको नहीं मिलता कि वो गरीब हो गया। तारीख में दिखा दीजिए, तारीख में दिखा दीजिए। अगर एक आदमी को भी दिखा दीजिए जिसने हज कर लिया, जिसने उम्रा कर लिया, उन फिर गरीब हो गया, फकीर हो गया, तारीख में एक आदमी को आप नहीं दिखा सकते। हाँ मोहतरम सामाईन, जाहिर सी बात है कैसा गरीब हो सकता है, कैसा फकीर हो सकता है? उसने कहाँ गया? उसने खालिक के कायनात के घर को गया, वो बादशाहों के बादशाह के घर को गया। जाहिर सी बात है ऐसी जगह जाकर आने के बाद जहां पर रहमत है, जहां पर बरकत है, जहां पर हिदायत है, क्या है जी? तीन बातें बोलूं। जब हम लोग उम्रे के लिए गए थे, एक मौलाना ने जब सियारत करा रहे थे, उन्होंने बताया भाई यहाँ पर तीन चीजें ज्यादा मांगो हजरत। क्या बोले जी? तीन चीजें ज्यादा मांगो। क्या भाई बोले देखो अल्लाह ताला ने तीनों चीजों को यहीं से फैलाया। क्या क्या चीजें थी? बरकत, रहमत, हिदायत। देखो बरकत वहीं से फैली। आप बरकत देखिए, वहां पे काले काबा भी चले जाएंगे, 1 करोड़ की तादाद भी चली जाएगी रमजान को अंदर। आप देख लीजिए, करोड़ नहीं 80 लाख से ज्यादा रमजान में रहते लोग, लेकिन कभी आपको ये नहीं मिलेगा कि तादाद ज्यादा होने की वजह से नमाज पढ़ सके, तादाद ज्यादा होने की वजह से वजू नहीं कर सके, तादाद ज्यादा होने की वजह से जो पानी नहीं मिल सका, खाना नहीं मिल सका। नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता। अल्लाह ने बरकत रखा, फीही आयातुन बय्यिना। क्या फरमाता है अल्लाह? ये बरकत वाली जगह है, ये बरकत वाली जगह है और ये रहमत वाली जगह है। अल्लाह क्या फरमाता है? ये हिदायत वाली जगह है। जाहिर सी बात है हिदायत वही से तो पहली भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही से हिदायत शुरू। बलगर्ज मोहतरम सामाईन, इसीलिए जिनको अल्लाह ने ताकत दिया, इस्तेआदत दिया, 20 जुलाई तक का वक्त है, जो हज का इरादा रखते हैं वो हज के लिए अभी से फार्म भरे, हज के इरादा करे। जिसको अल्लाह ने ताकत दिया वो फार्म भरे और हज के जाने की पूरी तैयारी करे। यकीन जानिए हज कर कर आएंगे तो समझ में आएगा कि दीन क्या चीज है, समझ में आएगा कि दीन क्या चीज है, समझ में आएगा अल्लाह की मोहब्बत क्या चीज है, समझ में आएगा कि इस्लाम क्या चीज है, समझ में आएगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मोहब्बत क्या चीज है। जब जाओगे ताने काबा को देखोगे सारी दुनिया भूल जाओ। वो एक नात है, जब काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। ये यूट्यूब के अंदर एक नात है, पढ़ी, ये सुनिए। जब ये सुनता था समझ में आता था नहीं। जब काने काबा आप जाएंगे, यकीन के साथ कहता हूं, जब काने काबा को देखोगे अल्लाह अकबर, पूरी दुनिया को आप भूल जाएंगे। काने काबा से जैसा हट जाओगे फिर आपको रोना आएगा, आपको अफसोस होगा कि चीज को मैं छोड़कर जा रहा हूं। ये अल्लाह का घर है। मोहतरम सामाईन, अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, अल्लाह ने आपको दौलत दिया है, आप हज करें। हज करने से बरकतें आती है, हज करने से उसाते आती है। ये छोटे छोटे बहानों की वजह से हज जैसी इबादत को ना छोड़े। जिसको अल्लाह ने ताकत दिया है, वसात दिया है, हज का फार्म भरे। हज के फार्म भरने के लिए उसके अंदर 5 लोगों का एक फार्म होता है, 5 लोगों का एक टेलीग्राम होता है।
اسی لیے اب 2 لوگ جانے والے رہتے، 2 لوگ 3 لوگ جانے والے رہتے، اسی لیے بیاچ بنا لے، معلوم کر لے رشتہ دار میں بھائی تمہیں جاتے ہیں، اس طرح 5 لوگ مل کر ایک کور میں فارم بھرے، 5 لوگ مل کر ایک کور میں فارم بھرے تو فائدہ کیا ہوتا؟ ایک روم میں آتا۔ اب جو ہے اسی طرح آپ دوسرا طریقہ کیا ہے، اس طرح معلوم کر لیں کہ کون تو جانے والا ہے، معلوم ہے، ان لوگوں سے دوستی کر کر معلوم والے جا رہے ہیں، محلے کے اندر معلوم کریں بھائی تمہیں حج کو جا رہے ہیں کیا، جو محلے کے اندر مسجدوں کے اندر آپ نماز پڑھ رہے ہیں ان لوگوں سے معلوم کر کر، اس طرح معلوم کر کر ایک کور میں بھریں گے تو کیا ہوتا جی، ایک ہی جگہ تم لوگ 5 جنوں مل کو ایک ہی روم میں آپ لوگوں کو آ سکتا۔ اسی طرح شارٹ حج بھی جو ہے شروع ہوا ہے، اب جو لوگ زیادہ مصروف رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے شارٹ حج بھی ہے۔ شارٹ حج کا مطلب کیا ہے بھائی، 25 دن کا، اس طرح دن جی 40 پر 2 دن، 40 پر 3 دن نہیں بلکہ 25 دن کا۔ ابھی اس سال سے شروع ہوا، اس سال سے شروع ہوا، اس سال جو لوگ جا کے آئے ان لوگوں کا فائدہ کیا ہے، 25 دن کا فائدہ، پیسے بہت لگتے، پیسے اتنا لگتے جتنا 40 دن کے والے جانے والے ہیں۔ فائدہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے، 25 دن کے اندر آپ کو کام ہوتا، لیکن فائدہ اس میں کیا رہتا، آپ کو عمرے کے اندر جس طرح ہوٹل قریب رہتے نا بھائی 1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر اتنے قریب میں آپ کو حرم سے گھما دیتا ہے۔ اس لیے جو لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے وہ شارٹ حج میں ڈالے، 25 دن کے اندر آپ جا کو الحمدللہ حج کرنے کو آ جا سکتے ہیں۔ تو جو شارٹ حج میں جانے والے ہیں وہ شارٹ حج میں ڈالے اپلیکیشن کے اندر۔ شارٹ حج کے اندر ڈالنے کے لیے وجے سے نہیں ہے، ان لگا کہاں سے ڈالنا جی، حیدرآباد سے ڈالنا، ممبئی سے ڈالنا، دلی سے ڈالنا، یہ مین سٹیوں کے اندر دیا ہے جو شارٹ حج میں ڈالنے والے۔ جو لوگ 40 دن کے اندر نہیں جا سکتے بھائی زیادہ ٹائم لگتا ہے، ہمارے گھر اتنا ٹائم نہیں ہے، تو شارٹ حج کے اندر آپ فارم بھرے بھائی۔ اب شارٹ حج میں بننے والے کیا کرو، اسی طرح معلوم کر لو بھائی کون کون جانے والے ہیں، اس طرح گروپ بن کو 5 لوگوں کا کور بھرو، 5 لوگوں کا کور بھرے تو کیا ہوتا، ایک ہی جگہ تم لوگوں کو روم دیتا، ایک ہی روم میں 5 جنوں کو دیتا، تو اس سے کیا ہو جاتا، ایک ہی جگہ آپ لوگ 5 لوگ ابھی کو آرام سے رہ سکتے۔ اب نہیں معلوم ایک ہی محلے میں آپ 2 جنوں بھرے تو کیا ہوتا جی، ایک جنے کو الگ آتا، ایک جنے کو الگ آتا، ایسا نہیں، جیسا معلوم کر لے کو بھرے تو یہ آپ کو فائدہ ہو جاتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جن لوگوں کو توفیق دیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو حج پر بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔